بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ جلسہ سالانہ UK سن 2016 کے ایام کے چند واقعات۔ حصہ ششم۔ احمدیوں کے جذبات۔ اس دن پچھلے پہر میری ملاقات ایک احمدی دوست مکرم چودھری منور احمد گل عمر 60 سال سے ہوئی، جن کا تعلق جرمنی سے تھا اور جو بہت جذباتی تھے۔ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میں ہمیشہ اپنی زندگی خلافت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ آپ میرا دل کھول کر دیکھ سکیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ میری صرف یہی خواہش ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کی خدمت ہی میرا اصل مدعا ہے۔ میری ملاقات مکرم حفیظ الرحمان صاحب عمر 49 سال سے ہوئی، جن کا تعلق امریکہ سے تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو لوگوں میں، خاص طور پر ہم احمدیوں کے معمولات زندگی میں گہری دلچسپی ہے۔ حضور کو از خود جان لیتے ہیں کہ ہمارے دلوں اور ذہنوں میں کیا ہے۔ آپ کس قدر مصروف ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو خوب اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ ہر احمدی اپنی روزمرہ زندگی میں کن مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ ہمارے خلیفہ عاجزی سے پر ہیں، اور اس قدر بلند مرتبت والے مقام کے باوجود آپ عاجزی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ میری ملاقات ایک خاتون مکرمہ راشدہ بشیر صاحبہ سے بھی ہوئی۔ انہوں نے مجھے اپنے ایک پرانے تجربہ کے بارے میں بتایا۔ وہ کہتی ہیں کہ میری ایک مرتبہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے سن 2003 میں کراچی میں ملاقات ہوئی۔ جب میں آپ سے ملی تو میں آپ کو بالکل نہیں جانتی تھی، لیکن آپ کو دیکھا تو میرے دل میں کچھ خاص احساس پیدا ہوا۔ مجھے آپ کی طرف سے امن اور روحانیت محسوس ہوئی۔ 1 ماہ بعد آپ بطور خلیفۃ المسیح منتخب ہوئے، اور اب جب ہم آپ کو ملتے ہیں تو آپ کے آس پاس روحانی نور کا احساس ہوتا ہے۔ میری ملاقات ایک نوجوان احمدی خاتون مکرمہ عدیلہ جاوید صاحبہ سے ہوئی، جن کی حضور انور اید اللہ تعالیٰ سے ابھی اپنے شوہر کے ہمراہ ملاقات ہوئی تھی۔ حضور انور کے دفتر سے نکلتے وقت وہ جذبات سے بے حد مغلوب تھیں، اور ہماری گفتگو کے دوران بھی وہ جذبات نمایاں رہے۔ مکرمہ عدیلہ صاحبہ نے بتایا کہ اس لمحے میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین شخصیت محسوس کر رہی ہوں۔ ہمارے حضور کس قدر شفیق ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں جو بھی عرض کرتے ہیں، حضور ازراہ شفقت اسے شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں رو رہی ہوں، لیکن یہ خوشی کے آنسو ہیں، کیونکہ میں اس کرۂ ارض پر سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ کے دفتر میں گزارے ہوئے 2 منٹوں نے میری زندگی بدل کر رکھ دی ہے، اور مجھے یکسر نیا احمدی بنا دیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میں ایک واقفہ نو ہوں، اور ہماری ملاقات کے دوران حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے مجھ سے استفسار فرمایا کہ کیا میں کسی بھی حیثیت سے جماعت کی خدمت کر رہی ہوں۔ حضور انور کا سوال نہایت جذباتی کر دینے والا تھا، کیونکہ اس نے مجھ پر ظاہر کیا کہ آپ ہمارا کس قدر خیال رکھتے ہیں۔ حضور انور کو میری خدمات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنی طبعی محبت کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بابرکت اسکیم سے پوری طرح مستفیض ہوں۔ جلسہ سالانہ کی تیاری۔ 11 اگست کو جلسے سے ایک روز قبل شام کے وقت میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے آپ کے دفتر میں ملا۔ جب میں دفتر میں داخل ہوا تو حضور انور اپنے دست مبارک سے اپنا سوٹ کیس پیک کر رہے تھے۔ اس بیگ میں حضور انور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض کتب اور جلسہ سالانہ کے لیے اپنے نوٹس بھی پیک فرما رہے تھے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو میں نے گزشتہ سالوں میں بھی دیکھا ہے۔ حضور انور کے بیرونی ممالک کے دورہ جات سے قبل بھی مجھے ایسا تجربہ ہوا ہے۔ میری ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں حضور انور کی معاونت کر سکوں، اور یہ کہ آپ کو اپنی پیکنگ خود نہ کرنی پڑے۔ تاہم میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر میں نے معاونت کی درخواست کی تو یہ حضور انور کی رفتار میں کمی کا باعث ہوگا، کیونکہ آپ کو مجھے ہر چیز کے لیے الگ الگ ہدایات دینی پڑیں گی۔
ان کتابوں کی پیکنگ کے دوران حضور انور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں آج کل اپنا علم بڑھا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے الفاظ سے آپ کی عاجزی جھلکتی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح کا علم اس قدر وسیع ہوتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے، پھر بھی حضور انور پڑھنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں تاکہ اپنے علم کو مزید بڑھا سکیں۔ ذاتی طور پر جب میں نے یہ تبصرہ سنا تو میں شرمسار تھا کہ میں اس قدر مطالعہ نہیں کرتا جتنا مجھے کرنا چاہیے۔ احمدیوں کے جذبات۔ اس حقیقت کے باوجود کہ اگلے روز جلسہ سالانہ شروع ہو رہا تھا اور اس شام حضور انور حدیقۃ المہدی تشریف لے جا رہے تھے، تاہم آپ نے اس شام فیملی سے ملاقات کرنے کے لیے ایک مکمل نشست کا وقت دیا۔ اس شام میری ملاقات ایک دوست مکرم مرزا رمضان شریف صاحب عمر 48 سال سے ہوئی، جو اپنی اہلیہ کے ہمراہ آسٹریلیا سے سفر کے لیے تشریف لائے تھے۔ میں رمضان صاحب کو اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ حضور انور کے سن 2013 کے دورہ کے دوران میں ان کے قریب رہا تھا، جہاں آپ بطور سیکریٹری امور خارجہ خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ ان کے 28 گھنٹے کے سفر میں ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ تھیں، ان کے گردوں میں پتھری تھی اور جلسے کے لیے لندن سفر کرنے سے ایک روز پہلے وہ سرجری کے لیے ہسپتال میں داخل تھیں۔ مکرم رمضان صاحب کی اہلیہ نے اپنی داستان سناتے ہوئے بتایا کہ میں نے اپنے ڈاکٹرز کو نہیں بتایا تھا کہ میرا لندن جانے کا ارادہ ہے، کیونکہ اگر انہیں میرا ارادہ پتہ لگ جاتا تو وہ مجھے روکنے کی کوشش کرتے اور ہسپتال سے رخصت ہونے کی اجازت نہ دیتے۔ بہرحال لندن کے سفر سے ایک رات پہلے میری سرجری ہوئی تھی اور اگلی صبح 6 بجے جب میں بیدار ہوئی تو میں نے نرسوں کو بتایا کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ سب خیریت تھی، اس لیے ڈاکٹرز نے مجھے وقت سے اتنا پہلے گھر بھجوا دیا کہ میں فلائٹ پکڑ سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے مزید بتایا کہ یہ سفر کچھ مشکل تھا اور مجھے تھکاوٹ کا احساس بھی تھا، ویسے الحمدللہ میں ٹھیک تھی۔ میں بے حد خوش ہوں کہ مجھے اپنے خلیفہ کی قربت نصیب ہو رہی ہے اور بین الاقوامی جلسہ سالانہ میں شمولیت اختیار کر رہی ہوں۔ میری ملاقات مکرم یوسف سیگر صاحب عمر 32 سال سے ہوئی، جن کا تعلق کیلگری سے تھا، جنہوں نے اپنی اہلیہ مکرمہ مریم سیگر صاحبہ کے ساتھ جلسہ میں شمولیت کی غرض سے سفر اختیار کیا تھا۔ مکرم یوسف صاحب نے 7 سال قبل احمدیت قبول کی تھی۔ حضور انور سے ملاقات کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب کبھی بھی حضور انور کو دیکھتا ہوں تو یہ بات مجھے احساس دلاتی ہے کہ میں کس قدر خوش قسمت ہوں کہ مجھے خلافت کی برکات مل رہی ہیں۔ یہ یقینی طور پر ایک روحانی خزانہ ہے جو ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ احمدی ہونے سے پہلے میرے ذہن میں کچھ شبہات تھے اور احمدیت قبول کرنے سے پہلے کچھ تذبذب کا شکار تھا۔ اب میں اس بات کی خواہش کرتا ہوں کہ کاش میں اس تذبذب کے شکار اپنے آپ کو بتا سکتا کہ وہ اپنے شبہات کو بھول جائے تاکہ اس سے بھی پہلے جماعت میں جلد شامل ہو سکتا۔ جماعتی خدمت اور اہل خانہ کے مابین وقت کا توازن۔ اس دن میری ملاقات ایک نوجوان احمدی دوست مکرم سعود اقبال عمر 30 سال سے ہوئی، جو امریکہ سے سفر کر کے جلسہ سالانہ میں شمولیت کی غرض سے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا چھوٹا سا بیٹا ہے جو بہت شرارتی ہے۔ اپنی ملاقات میں انہوں نے یہ بات حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کو بتائی۔ اس کے جواب میں حضور انور نے فرمایا کہ فکر نہ کریں، اگر آپ کا بچہ کوئی چیز مانگے تو یا تو اس کی خواہش پوری کر دیں، یا اگر آپ کو لگے کہ وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کی توجہ کسی اور طرف کر دیں تاکہ وہ خود ہی اس کو بھول جائے۔ اس طرح اس کی ضد کرنے کی عادت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ سعود صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے حضور انور سے عرض کی کہ وہ جماعتی خدمت اور اہل خانہ کے مابین وقت کا توازن کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضور انور نے فرمایا کہ ہر مہینے ایک ویک اینڈ خاص طور پر اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں اور باقی 3 ویک اینڈز جماعتی خدمت میں صرف کریں۔ دلچسپ امر یہ ہے
کہ چند دنوں کے بعد میری ملاقات ایک امریکن احمدی خادم مکرم جنید لطیف سے ہوئی، جو جلسہ سالانہ میں شرکت کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ اتفاقاً انہوں نے بھی حضور انور سے عرض کی تھی کہ اپنی فیملی اور جماعتی خدمت میں توازن کیسے قائم رکھیں۔ جواب میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا کہ تمہیں ہر ماہ 3 ویکینڈز اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے چاہیے اور 1 ویکینڈ جماعتی خدمت میں صرف کرنا چاہیے۔ ہمارے بچوں کی تربیت بھی دراصل جماعتی کام ہے۔ یہ سننے پر مجھے حیرت ہوئی۔ اس سے مجھ پر ظاہر ہوا کہ کوئی بھی فیصلہ فرمانے سے قبل حضور انور احباب کے ذاتی حالات اور پس منظر کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح حضور انور کو ہر احمدی کو پیش آنے والی مشکلات کا گہرائی سے علم ہوتا ہے۔ سعود کے معاملے میں اس کا تعلق پاکستانی گھرانے سے تھا اور اس کے جملہ رشتہ دار اور افراد خانہ احمدی تھے، اس لیے انہیں کوئی خاص مشکلات یا پریشانیوں کا سامنا نہ تھا جن کی وجہ سے انہیں مستقل جماعتی خدمت کرنے میں کوئی مشکل درپیش ہو۔ تاہم جنید کا معاملہ مختلف تھا۔ اگرچہ ان کی والدہ مرحومہ، والد اور بہن بھائی مخلص احمدی تھے، لیکن ان کے خاندان کے چند افراد اور بعض سسرالی رشتہ دار یا تو غیر احمدی تھے یا جماعت سے قریبی تعلق نہ تھا۔ ایسے حالات میں یہ خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے کہ ان کے نوجوان بچوں پر منفی اثرات پڑیں اور جماعت سے دور ہو جائیں۔ اس لیے حضور انور نے ان کو اس رہنمائی سے مختلف رہنمائی فرمائی جو آپ نے سعود کو فرمائی تھی، اور یوں جنید پر واضح فرما دیا کہ اپنے بچوں کی اچھی اخلاقی تربیت ان کا خاص ہدف ہونا چاہیے۔ مضمون جاری ہے۔ مترجم ابو سلطان، معاونت مظفرہ ثروت، آواز مرزا عمران احسن۔